بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کفل کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جن کا نام کفل تھا۔ ان کا کام یہ تھا، یعنی مفہوماً کہ وہ نوجوان لڑکا کافی امیر تھا، ان کی زندگی عیش و عشرت میں گزرتی ہوتی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ روزانہ وہ نئی نئی لڑکی لاتے، ان سے اپنی ضرورت پوری کرتے۔ ایک مرتبہ ایک عورت کو لایا تو عورت نے 60 دینار کا مطالبہ کیا۔ کفل اس پر راضی ہوا، مفہوماً کہ کفل نے بولا کہ میں 60 دینار دے دوں گا، اور اس کو اپنے پاس بلایا، 60 دینار ان کو دے دیے، اور جب ان سے صحبت کرنا چاہا تو عورت گھبرا گئی اور رونے لگ گئی۔ محدثین نے یہاں پر لکھا ہے کہ وہ عورت کہنے لگی کہ میں بدکار عورت نہیں ہوں، لیکن فاقے کی وجہ سے، میرے بچوں کی وجہ سے میں جسم فروشی پر اتر آئی ہوں، اس کام پر اتر آئی، ورنہ میں زانیہ نہیں ہوں۔ اور وہ چیخنے چلانے لگ گئی۔ کفل نے ان کو کہا کہ کیا ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجبوری اور حاجت کی وجہ سے میں آپ کے پاس آئی ہوں، اور ورنہ میں ایسی نہیں تھی۔ تو کفل نے کہا کہ یہ دینار بھی تم لے جاؤ اور واپس چلی جاؤ، میں نے آپ سے بدکاری نہیں کرنی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کری کری باتیں سنائی کہ تم کیسے بغیرت آدمی ہو، یعنی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ذلیل خوار آدمی ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ کوئی حاجت مند ہوگا جو ضرورت کی وجہ سے اپنے جسم کو بیچ دے گا، جسم فروشی کرے گا، تو کیسا بغیرت ہے کہ جو لوگوں کے اس کام سے فائدہ اٹھاتے وقت تم جو ہے اس سے ناجائز، یعنی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے وقت تم ان کے جسم کو استعمال کرو۔ اور اسی رات یہ فوت ہو گئے۔ صبح ان کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ کفل کو اللہ عز و جل نے بخش دیا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس نے پکی توبہ کی، سچی توبہ کی، اور اسی رات فوت ہو گئے۔ تو دل سے توبہ کرنا، گناہوں پر نادم ہونا، یہ بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے۔ اور فرشتے جو ہے گناہ سے پاک ہے، انبیاء علیہ السلام گناہ سے معصوم ہے، اور صحابہ کرام محفوظ ہے۔ باقی عام لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا کہ اپنے خواہشات کو عقل کے تابع کر دیا، تو وہ صحیح سلامت اور وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔